اسرائیل میں سمجھتا ہوں اپنی تمام تر ملٹری مائٹ اور تمام تر امریکہ کی ملٹری سپورٹ کے باوجود ایک خوف میں مبتلا متواتر. کیا یہ جتنا بھی تباہی اس نے لایا ہے یہ صرف توسیع پسندانہ ظاہم نہیں لگتا، اس میں خوف بھی ہے. سر میں عرض کروں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ صحیح ہے بات؟ یو ایس اے نے، ورلڈ میڈیا نے بہت مدد کی ان کی. ہاں، ان کی ویڈیو اور ان کی آئیڈیو اور ان کے نقصانات بہت کم دکھائیں گے، نہ دکھانے کے برابر. جو اس کے ساتھ ہو چکی ہے وہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اور یو ایس اے بھی جانتے ہیں. لہذا یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ان کو نئی پالیسی فریم کرنی پڑ رہی ہے. جب اسرائیل کو بھی موت نظر آتی ہے، یو ایس اے کی اکانومی اڑ گئی ہوئی ہے جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے اور باہر پنگے لیتے ہوئے، کبھی عراق کا پنگا، کبھی لیبیا کا پنگا، کبھی ادھر کا پنگا، کبھی افغانستان کا پنگا. یہ پنگوں کا وقت ختم ہو گیا ہوا ہے سر. ابھی P5 کا ٹائم ہے. ہم نے سوچ کے سمجھ کے ریسرچ کر کے آج سے 6 مہینے پہلے آپ نے اور میں نے ہم نے اسی ٹیبل پہ کہا تھا کہ P5 کا ٹائم ہے. یہ شیئرڈ پیس کا ٹائم ہے، شیئرڈ پروٹیکشن کا ٹائم ہے، یہ شیئرڈ پروگرس کا ٹائم ہے، یہ شیئرڈ پراسپیرٹی کا ٹائم ہے. اور میری ایک التجا، یہ فار پور پیپل آل اوور دی ورلڈ. تو پھر تو وہی بات ہوگی نا کہ باوجود اس کے کہ واقع کچھ اور ہیں، تو پاکستان نے اپنی سٹرینتھ کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ کچھ چیزیں باور کرا دی ہیں. سر میں عرض کروں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر جو تھے، سر میں عرض کرتا ہوں، یہ وہاں ٹرمپ کے ساتھ ایک سبسروینٹ پوزیشن میں نہیں بیٹھے. نہیں سر، نہیں، یہ پوزیشن آف سٹرینتھ میں تھے. سر میں ایک چیز عرض کروں، یعنی انہیں ان کی چلاکیوں کا بھی پتا تھا لیکن انہیں اپنی سٹرینتھ کا بھی پتا تھا. سر میں عرض کروں کہ اس وقت ہماری جو ٹیم ہے، دنیا کی کوئی کمپیٹنٹ اتنی ٹیم نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر روز ہر شارٹ کمی کے اوپر ایک پروگرام کیا کرتا تھا. گورننس کے میٹر، اکاؤنٹیبلٹی کے میٹر، کرپشن کے میٹر، ریکارڈنگ، بہت کچھ ہم روز ایک نہ ایک چیز ہائی لائٹ کرتے تھے، جس میں بہت سارے لوگوں سے دشمنی ہم نے ڈالی. مگر سر یہ بھی میرا، دیکھیے، یہ ان کا حق ہے. میں اگر واقعہ ہی اس ملک کا لائل اور پیٹریوٹک سٹیزن ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ہم ذاتی دشمنی یا دوستی نہیں، ملک کے لیے جو بندہ کام کر رہا ہے یا ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے، اس کو ساری قوم کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. لیٹس کال دی اسپیڈ اے اسپیڈ. سچ بولنا چاہیے، حق بولنا چاہیے. ایک کسی نے اچھا کام کیا اس کی تو بات نہیں. جابر سلطان کے سامنے بھی سچ بولنا چاہیے. جو فیلڈ ویسے اس وقت جابر سلطان کون ہے؟ سر جابر سلطان امریکہ ہے جی اس وقت. اچھا سر میں عرض کروں، میرا خیال ہے ہم نے کوئی اچھی گیم کھیلی ہے وہاں. سر ہم نے ہر جگہ، اب جیسے میں نے کہا ہمارے آصم افتخار نے میں عرض کروں سلامتی کونسل میں کہا کہ پاکستان نے اپنی قربانی دے کے جنگ بند کی، اوبلائج کیا. ورلڈ پاور کو، ٹرمپ کو، ان کو ہم نے اوبلائج کیا اور ٹھیک طریقے سے کیا جیسے وہ چاہتے تھے کیا. یعنی اب ہمارا ہاتھ اوپر ہے. اس کے بعد وہ ایران میں انہوں نے ہمیں ٹاسک کیا، آزمایا انہوں نے کہ ہم کتنے کو ان کے ساتھ اسٹیڈ فاسٹ اور ٹھیک چل رہے ہیں. ہم بالکل دوگلا پالیسی، قطعی طور پہ کوئی دوگلا نہیں ہے. جو ہماری مضبوطی ہے ان کو پتہ ہے وہ ہم کہتے ہیں، جو کمزوری ہے ان کو پتہ ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور جو وہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں ہم سنسیئرلی، پیٹریوٹیکلی مسلم امہ کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہیں. ہم نے جنگ میں ایران نے ہماری سپورٹ کی، ہم نے ایران کی سپورٹ کی. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ نے ایران کی سپورٹ کی، خود چل کے گئے ان کے پرنس جنگ سے پہلے. ہاں وہ تو چین نے کچھ، اور ہم نے ایران کو اور سعودیہ کو ان کی اتنے ڈیکیڈ کی دشمنی کو ختم کرا کے اکٹھے کر دی. یہ سر چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ حافظ صاحب کی اور پرائم منسٹر کی اچیومنٹ ہے، پرسنل. شریف فیملی ساری انوالو ہے مڈل ایسٹ میں، ایک ایک کو جانتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات کو انہوں نے قومی مفاد میں استعمال کیا. ایون ڈار صاحب نے، اور ادھر فیلڈ مارشل نے، ان کے ذاتی تعلقات ہیں ان ملکوں سے. سعودیہ میں وہ رہے ہیں، انہوں نے قرآن بھی ادھر ہی حفظ کیا، سورڈ آف آنر ہے. ایران میں ان کی عزت کی جاتی ہے بے انتہا. اس عزت کو ہر کار اگر پتہ ہے تو یو ایس اے کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتہ ہے کہ ان کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو لہذا انہوں نے بڑی ان کے بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں
انہوں نے جب ساری یہ فلم دیکھی، ہاں سارے ایونٹ سامنے آئے، تو ان کو اس وار گیمنگ لے گئی. لیکن کرنل صاحب یہ بھی تو لیڈرشپ ایبلٹی ہے نا ہمارے لیڈرز کی. سر ان کو خود نظر آ گیا کہ کون سی لیڈرشپ ہے کہ جو اس وقت ساری دنیا میں کامیاب ہے، کون سی ایسی لیڈرشپ ہے کہ جس کو سینے سے لگا کے تو انگوٹھا ایسے کر کے تو مسکرا کے سارے لیڈرز ملتے ہیں. دس از اے فیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ چینج آف ہارٹ ہم نے کرا لیا ہے، چاہے چاہے وہ بادل نہ خواستہ کیا ہو. نیا ورلڈ آرڈر ہم نے لکھوا لیا ہے اینڈ وی آر لیڈنگ اٹ. وی آر لیڈنگ اٹ. وی آر اسپیئر ہیڈنگ اٹ. ٹرکی along with ٹرکی، 2 مسلم کنٹریز کے، اور تیسرا ایران تو چونکہ لیکن ترکی سے تو ہمارا سٹینڈ زیادہ مضبوط ہے نا جی. سر ہم نے جو بات کی ہے زیادہ کھل کے کی ہے. ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس وقت تو ہم نے زیادہ پوائنٹس، مگر میں ٹرکی کو میں اس پوائنٹ نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہے، میں اس کو، ان کے ایک اپنا رول ہے اور بہت بڑا رول ہے. وہ قطر کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اچھا سر میں یہ عرض کروں، اور قطر میں جو میزائل اسرائیل کے آئے ہیں، ٹرکی انٹیلیجنس نے پتہ کر کے اس سے پہلے ان کو، جن کو ہٹ کرنا تھا ان کو سیو کر لیا. یہ بھی میں آپ کو بڑی اتھینٹک، جو ان کے مین ہدف تھے، وہ تو مین ہدف تھے، ان سب کی جانیں بچانے میں ٹرکی کا، ان کے کوئی عزیز ہو کر کوئی شہادت ہوگی نا، وہ ایک بچے کی ہوئی ہے سر. ہاں باقی سب لیکن مین ہدف تو بچ گئے تھے، سارے بچ گئے. اور بچ گئے ٹرکی کی، کسی اور باقی بھی مسلم کنٹریز آس پاس تھے، جارڈن تھا، سیریا تھا، عراق تھا، جدھر سے وہ سارا روٹ لے کے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. اچھا کرنل صاحب اب یہ جو 21 نکاتی پلان آ گیا جس میں اس کی پہ آ جاتا ہوں. ہمارے ممالک نے تو حمایت کی ہے، دیکھیے اسلامی ممالک نے. 21 نکاتی پلان سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی 21 گھنٹے کی ورکنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، بار ہوئی. فیلڈ مارشل ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ گئے یو ایس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہفتہ رہے بھی. اور آپ کا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ادھر جنگی ماحول ہے اور انڈیا کاؤنٹر اٹیک کی سوچ رہا ہے تو فیلڈ مارشل کا جانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ملک سے باہر. کسی مقصد کے تحت گئے تھے. تو وہ گئے، اور جو ان کا خلوص ہے، یا جو ان کی طاقت ہے، یا جو ان کا پلان ہے، وہ کوئی منس ورڈ کر کے، یا یہ نہیں کہ اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور انہوں نے یہ سوچا کہ وقت آ گیا ہے P5 کا. انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ میں اس کو فتح کر لوں، اس کو فتح کر لوں، اسرائیل والا یا یو ایس اے والا یا انڈیا والا جو ہے اسٹریٹجی یا وار گیمنگ، وہ کرنے کی بجائے انہوں نے P5 کے اوپر پریورٹی دی کہ دنیا کی اکانومی ختم ہو رہی ہے، وہ بچا ہے، اور اس کی اکانومی دنیا کو ٹاپ کر رہی ہے، اور وہ سپر پاور بچی ہے جو اس نے جنگ نہیں کی پچھلے 50 سال. وہ تو چین ہے، اللہ اور خیر صلی اللہ. ہاں، اور اس کی انڈسٹری بڑی تیزی سے نمبر 1 اکانومی بن گیا اب نمبر 1 جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ نے اس کے 575 کے کتنے ٹریلین ڈالر دینے ہیں. امریکہ کی اکانومی نیچے کھسکی جا رہی ہے سر، یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے. جب وہ اکنامک، آج تو امریکہ کے بہت سے ادارے بند کر دیے گئے، وہی میں یہ فنڈنگ ریلیز نہیں ہوئی. جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ خرچے اتنے کر بیٹھے ہیں، قرضے اتنے ہو گئے ہیں، اور حالات واقعات، تو یہ جو ہر روز ٹرمپ صاحب کو کوئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہ کتاب دکھانی پڑتی ہے دستخط کر کے، مجبوری کی حالت ہے. یہ ان کے اسٹریٹجسٹ، ان کے تھنک ٹینک سارے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کریں گے. لہذا وہ جو آپ کو سلیش ہوتے ہوئے لگتے ہیں یا آپ کو ٹیرف بڑھ رہا ہے، ابھی ان کی ساری دوڑ ہے کہ اکانومی جلدی ٹھیک ہے. لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ وہ سنجیدہ، وہ بڑی سنجیدہ اور سنگین ہے، وہاں بڑی ان کی وزڈم والی سوچ ہے. سارے سٹیپ ان کے آپ اینالائز کریں تو ان کے پیچھے ان کی اکانومی اور ان کی باقی چیزوں کو ریلیٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت دنیا میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں نے نعرہ لگایا تھا P5.